ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ان کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گنی جائے گی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، جس نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی خاتون کے لیے ہجرت کی اس سے نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پھر اس کی ہجرت اسی طرف گنی جائے گی جس طرف اس نے، جس مقصد سے اس نے ہجرت کی، جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اپنی الجامع الصحیح کے اندر درج کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کا خاص طور پہ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے انما الاعمال بالنیات، وہ تو ایسا ہے کہ جو شاید اگر کسی بچے کو ایک حدیث یاد ہوگی تو وہ یہی والا ٹکڑا یاد ہوگا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے مفہوم کو اپنی زندگی پر منطبق کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں پر اس کا اطلاق ہے؟ کسی چیز کو پڑھ لینا، کسی چیز کا جان لینا اور کسی چیز کا علم ہونا، وہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کو کوئی چیز نہ یاد ہو، استحضار نہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بھول جائے، پڑھی بھی ہو۔ اور بڑی بڑی امہات الکتب بھی پڑھ لینا یہ ہمارے ذمے نہیں رکھا، ہمارے ذمے یہ رکھا ہے جتنا پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ضروری، وہ چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور آگے جو پوری آخر تک، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سنائی، تو اس حدیث میں ہمارے لیے عمل کرنے والی کیا بات ہے؟ جبکہ نیت ظاہری اعضاء و جوارح کا عمل نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے، جو ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، جو ظاہری، جو زبان سے کرتے ہیں، جو ہم اپنے پاؤں سے، ظاہری جتنے بھی ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، اس سے جو بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ نیت نہیں ہوتی، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے،
اور دل ایک عمل کرتا ہے، اس کو نیت کہتے ہیں. تو اگر ہم نے نیت کرنی ہے، اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایک ایکشن ہوتا ہے اور ایک انٹینشن ہوتا ہے، عمل اور ایک ارادہ. عمل وہ ہے جو آپ کو سامنے ساری دنیا کو نظر آیا، تو ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی. آپ اندازہ کریں بڑے بڑے فیصلے جو ہیں کورٹس کے اندر اس بنیاد پر ہو جاتے ہیں کہ یہ انٹینشن نہیں تھی. قرآن میں ایک مثال آپ نے پڑھی ہوگی اور بہت یعنی سنی ہوگی بہت زیادہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مارا اور مر گیا. اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بڑی تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بعد میں اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم قتل کر دیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور لمبی کہانی. سوال یہ ہے کہ کیا مکہ قتل کی نیت سے مارا جاتا ہے؟ دنیا کائنات میں کہیں مکہ قتل کی نیت سے نہیں مارا جاتا، لہذا یہ قتل ان پر ثابت ہی نہیں ہوتا، باوجود اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، انہی کے مکے سے وہ شخص قتل ہوا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے تو گھونسا مارا تھا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ مر گیا. اب گھونسے سے کوئی شخص مر جائے، یہ پہلے سے کوئی آدمی اس نیت سے تو گھونسا نہیں مار سکتا کہ مر جائے. البتہ کسی کے پاس خنجر ہو، کسی کے پاس گن ہو، پسٹل ہو، اور وہ گولی مارے اور وہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی مارنے کی، تو یہ ممکن نہیں ہے. البتہ گھونسا مارا ہے اور وہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی، تو یہ ہر شخص کو پتا ہے کہ گھونسا مارنے والا وہ قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارتا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو دل کا عمل ہے وہ ہر عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ نے قیامت والے دن جو دیکھنا ہے وہ دل کا عمل پہلے دیکھنا ہے اور ظاہری عمل بعد میں دیکھنا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نے نہ تمہاری شکلیں دیکھنی قیامت والے دن، نہ تمہارے مال دیکھنے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھے گا، کس دل سے کس نیت سے کیا عمل کیا، ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا. لہذا ہم جو عمل کرتے ہیں یا جو بھی نیت کرتے ہیں وہ اس کو کیا ہونا چاہیے، کیا عمل کریں. نیت کا عمل، یہ جو دل کا عمل ہے اس کو کیا کریں، تو اس حدیث پر عمل ہوگا. ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے جو آگے ہجرت کی بات ہوئی ہے، ہجرت کا مطلب صرف ترک وطن کرنا نہیں ہوتا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہاں پہ دو مثالیں دی گئی کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اس کو وہ اسی کھاتے میں گنی جائے گی. اور جس نے ہجرت کی کوئی دنیاوی فائدہ لینے کے لیے یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو اگر ہجرت کے ظاہری اور اصطلاحی معنوں میں لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جس نے ترک وطن کیا. اور ظاہر ہے کہ بعض اس میں شارحین نے لکھا بھی ہے کہ ایک شخص تھا جو مکے سے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں میں سے تھا نہیں. وہ آیا اس نیت سے تھا کہ مدینہ کی کوئی خاتون تھی جس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہارے سے شادی کروں گی، لیکن اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہجرت کر کے اپنا مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے کہ کروں گی. تو اس نے سوچا کہ مسلمان جا رہے ہیں ساتھ میرا بھی کام بن جائے گا، اور وہ ہجرت کر کے آ گیا. تو اس کے بارے میں یعنی اس حدیث کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات بھی نقل کی جاتی ہے کہ ایسا شخص واقعتاً تھا یا نہیں تھا. آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک تو اس کا مطلب ہے ہجرت کا وہ عمل جس کو ترک وطن کہتے ہیں. آپ ہر چیز چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائیں گے تو آپ کو اس کا وہ اسی کھاتے میں گنا جائے گا. اور اگر آپ کسی دنیا کے فائدے کے لیے جائیں گے یا کسی شادی کے مقصد کے لیے جائیں گے تو وہ اسی کھاتے میں گنے جائے گا، جس مقصد کے لیے ہجرت کی اسی کھاتے میں اس کو گنا جائے گا. دوسرا اس کا جو ہجرت کا، اس لیے ہجرت کا اتنا بڑا یہ عمل ہے ہجرت، اللہ اکبر، کہ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مسلمان ہونے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیعت کرنے لگے، آگے ہاتھ بڑھایا پیچھے جا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ پکڑ کے بیعت کے لیے آپ نے آگے ہاتھ بڑھا، اس نے ہاتھ پیچھے.
اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی گناہ کیے حالت کفر میں ان کا کیا بنے، پہلے اس کے بارے میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی شخص حالت کفر اور حالت شرک میں سے اسلام لے آتا ہے تو اسلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اسلام اس سے پہلے کے سارے گناہ کو معاف کر دے، سارے گناہ مٹا دے، یہدم سارے گناہ مٹا دے۔ پھر آپ نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ کوئی شخص ترک وطن کرے کہ چھوٹا عمل ہے کہ کسی شخص نے ترک وطن کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہجرت تو دنیا میں ہجرتیں ہوتی آئی ہیں، لوگ ترک وطن کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی پاکستان سے ترک وطن کے لیے تقریباً ہر شخص جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے باہر جانے کے لیے، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہم اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں کس مقصد کے لیے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مسلوں میں بیٹھ کے رو رہی ہیں اور ہمیں روتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن کس مقصد کے لیے؟ سوال یہ ہے شوہر کا کاروبار اچھا ہو جائے، بیٹے کے نمبر اچھے آئے، مطلب اس کے علاوہ اور کیا؟ مطلب اگر آخرت مسئلہ ہے، اگر اللہ سے اگر لینا مسئلہ ہے تو پھر اس سے بڑا تو عمل ہی کوئی نہیں۔ تسبیحات میں اندازہ کریں، میں آج کل نوٹ کرتا ہوں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یہ جو کاؤنٹر ہے نا ڈیجیٹل تسبیح، یہ تو آج کل تقریباً ہر تیسرے شخص کے ہاتھ میں۔ اس کا مطلب ہے بہت ذاکرین، جو ذاکر اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کی تو بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو رحمتیں کدھر گئی ذکر کرنے والا؟ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص ذکر کرنے والا، ایک بستی میں ایک شخص ذکر کرنے والا ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ہر تیسرا شخص تسبیح اٹھائے پھرتا ہے، چکر کوئی اور ہے۔ بڑے بڑے حکمران بھی وہ تسبیح اٹھائے پھرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اس کے دل میں گھس کے ہم نے نہیں دیکھا، اللہ دلوں کو کا حال جانتا ہے۔ اور ہجرت تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور ہجرت کا معنی صرف ترک وطن کرنا نہیں ہوتا، آپ کوئی بھی چیز، ہجر یہجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ آپ کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیں، ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہجرت کر۔ اور یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا المہاجر، اصل مہاجر وہ ہے من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جو وہ چیزیں ساری چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا۔ آپ ذرا یہ ہجرت کر کے تو دیکھیں، اللہ نے جس بات سے منع کیا چھوڑتے جائیں۔ یہ کام میں نے نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا، ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے کی بات ہے، تو جس چیز سے ممانعت ہے میں نے نہیں کرنا، یہ ہجرت ہے۔ ہم ہجرت کرتے ہیں، ہم ترک وطن اور ترک اشیاء اور ترک اعمال کرتے ہیں، یعنی ہجرت صرف ترک وطن کا نام نہیں ہے، ترک اشیاء کا نام ہے، ترک اعمال کا نام ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں لیکن اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں۔ اب تو روزے بھی لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ ڈائٹنگ ہو جاتی ہے، جب روزہ بھی اس لیے رکھا جائے کہ ڈائٹنگ ہو جاتی ہے، کہ ویسے کہ روزہ نہ رکھیں تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، تو جب روزے بھی اس لیے رکھے جانے لگے، حالانکہ روزہ اللہ، ایک روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھے تو اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے 70 سال کی مسافت کے برابر، 70 سال کی مسافت کے برابر آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے ایک روزہ رکھ کے اللہ۔ لیکن کیا اللہ کے لیے رکھا؟ تو اپنی اپنی نیتوں کو ٹٹولیے بھائی کہ ہماری نیتیں خالص ہیں، اور اگر اس کو ہمیں اللہ نے حکم دیا خالص کرنے کا، خالص کیا ہے؟ ہمیں صاف نیت صاف کرنے کا، یہ اردو میں تو استعمال کر دیتے ہیں نا، نیت صاف ہونی چاہیے۔ صاف کے لیے یہ صاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مصفا قرآن میں بھی آتا ہے۔ مصفا اور صاف وہ ہوتا ہے جس میں کوئی آلودگی، کوئی کنٹیمنیشن نہیں ہوتی، بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ مصفا ہوتا ہے۔
ہم سے جو اعمال کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ مصفہ نہیں کیا گیا میرے بچوں، کیونکہ مصفہ ہو نہیں سکتا۔ ہم سے جو اللہ نے مطالبہ کیا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص۔ ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ خالص عمل کرو، نیت کو خالص کرو، اور خالص کرنا یہ ہوتا ہے، خالص یخلص کا معنی ہوتا ہے جیسے آپ یہ سونے وغیرہ کو آگ پہ تپایا جاتا ہے کہ اس میں سے میل کچیل گزر جائے، نکل جائے، میل ہوتا ہے، نکالنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ خالص ہے۔ لہذا یہ کنٹیمینیشن ہر وقت موجود رہے گی ہر شخص کے دل میں۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہر عمل کرتے وقت نیت کو خالص کرنے کا عمل بھی جاری رہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہونا کہ آپ کہیں کہ جناب اب میری نیت خالص ہو گئی، اب باقی میرے سارے اعمال خالص ہو گئے، یہ کبھی نہیں ہونا۔ ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے ساتھ ہر چیز کی الگ کنٹیمینیشن ہے، ہر چیز کی الگ میل ہے جو آپ کے ساتھ جڑی ہے، اور اس میل کو ساتھ ساتھ الگ کرتے رہنا یہ امتحان ہے، اور یہ اسی امتحان کا حصہ ہے۔ صرف نماز پڑھنا، صرف روزے رکھنا، صرف تبلیغ جہاد کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کے لیے خالص کرنا بھی ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو خالص کرتے رہنا، اور ہر عمل کے ساتھ۔ اسی لیے علماء نے یہ جو کہا کہ ہر عمل سے پہلے نیت کرنی چاہیے، اور بعض لوگ تو اس مبالغے کی حد تک چلے گئے کہ لفظی طور پر بولیں تو پھر نیت ہوتی ہے، تو وہ اسی لیے انہوں نے اتنا زور دیا ہے کہ انسان ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے۔ یہ خالص کیا ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑی سی بھی کنٹیمینیشن رہ گئی تو پھر اجر تو اللہ سے نہیں ملنا۔ اگر ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں کوئی چیز، دنیاوی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، تو کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، معاملہ دین کا ہے، لیکن اس میں سے ہم کچھ دنیاوی فائدہ لینا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہ کتنا خطرناک ہے۔ بس میں ایک حدیث عرض کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے 15 سے 20 منٹ بات کرنی۔ نسائی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے پوچھتا ہے کہ ارأیت رجلا غزا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیں کہ جس نے جہاد کیا، یلتمس فیہ الاجر والذکر، وہ اس جہاد میں جو لڑائی اس نے کی ہے، جو جہاد کیا ہے، اس میں وہ اجر چاہتا ہے اللہ سے، بنیادی بات اجر چاہتا ہے، لیکن ساتھ اس کا دل یہ ہے کہ تھوڑا سا شہرت بھی ہو جائے گی، ذرا نام بھی تو ہو جائے گا نا، میں لڑوں گا تو لوگ کہیں گے بڑا سورما ہے، بڑا یہ ٹائگر ہے، بڑا لڑتا ہے، تھوڑا سا ذکر بھی ہو جائے۔ یلتمس الاجر والذکر، یہ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے، اس نے ذکر بھی، وہ چاہتا ہے کہ تذکرہ بھی ہو جائے، شہرت بھی ہو جائے اور اجر بھی مل جائے، ما لہو، اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کے لیے کتنا اجر ہے۔ اب اس سوال سے لگتا ہے، ما لہو، کہ اس کے سوال سے لگتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہوگا، اس کے ذہن میں ہوگا کہ چلیں کچھ نہ کچھ اجر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہی دیں گے نا، اتنا اجر اس کو مل جائے گا، اتنا اجر 50% مل جائے گا، کوئی 20% مل جائے گا، کچھ نہ کچھ۔ اللہ بہرحال ما لہو، اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے، لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يقبل من العمل، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا کسی بھی بندے سے، الا ما کان لہ خالصا، سوائے اس عمل کے جو خالص اس کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا مندی چاہی جائے۔ آدمی کی ایک ہی
تمنا ہو، ایک ہی منشا ہو، ایک ہی تڑپ لگی ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اگر ایسا عمل ہے تو وہ اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی نیتیں خالص کر کے خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔